السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نہم کلاس کی اردو میں سبق نمبر 11 قدر ایاز اس کا آسان خلاصہ پڑھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ بہت شکریہ۔ کرنیلوں کو رہائش کے لیے خاصے عمدہ سی کلاس کے بنگلے ملتے ہیں۔ خوش قسمتی سے مصنف یعنی کرنل محمد خان کو ایسا بنگلہ ملا جو باقی بنگلوں کے مقابلے میں کافی شاہانہ قسم کا تھا۔ بنگلے کے سامنے والے باغ میں طرح طرح کے پودے موجود تھے۔ بنگلے کی شان و شوکت کے لحاظ سے کرنل صاحب نے کچھ سیکنڈ ہینڈ اور کچھ قسطوں پر ساز و سامان خریدا ہوا تھا تاکہ ان کا بھرم رہ جائے۔ کرنل صاحب کے بیٹے سلیم نے ابھی تازہ میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ سلیم دن بھر بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتا اور شام کو دوستوں کے ساتھ ٹی وی دیکھتا رہتا۔ گھر کے بوڑھے ملازم علی بخش کے علاوہ کسی کو سلیم کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ علی بخش کو سلیم سے بہت انس تھا۔ ایک دن سلیم کا ایک دوست اس سے ملنے آیا، لیکن سلیم کی غیر موجودگی میں برآمدے میں بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ سلیم کو اس بات کا علم ہوا تو وہ علی بخش سے ناراض ہوا کہ اس نے دوست کی صحیح طرح سے مہمان نوازی نہیں کی۔ اب اس کا دوست سمجھے گا کہ ہم لوگ دیہاتی ہیں۔ علی بخش کو اس بات کا دکھ ہوا۔ جب یہ بات کرنل صاحب تک پہنچی تو انہوں نے دونوں کا تنازع ختم کروانے کی خاطر ان کو ایک دیہاتی کا قصہ سنانا شروع کیا کہ ایک دیہاتی لڑکے نے گاؤں سے پرائمری کا امتحان پاس کیا اور شہر کے ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ جب دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کرتا اور تہ بند پہنا ہوا تھا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو لڑکا بولا، او خدایا، شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ دیہاتی لڑکے کو اسکول میں چھوٹے چودھری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسکول کے سیکنڈ ماسٹر صاحب کوٹ پتلون پہنتے تھے۔ ایک دن وہ شکار کرتے کرتے چھوٹے چودھری کے گاؤں جا نکلے۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے ماسٹر جی نے چھوٹے چودھری کے ہاں رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھوٹا چودھری ماسٹر جی کے آنے کی وجہ سے خوش تو تھا مگر وہ پریشان تھا کہ ماسٹر جی کی کیا خدمت کرے۔ جس چوپال میں ماسٹر جی کے ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا اس کے ایک کونے میں ایک گھوڑی بندھی تھی اور دوسری طرف کچھ لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں نے ماسٹر جی کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ ماسٹر جی کے لیے ایک رنگیلی چارپائی لائی گئی اور مکئی کے بھٹے پیش کیے گئے۔ ماسٹر جی کی فرمائش پر ان کو چائے پیش کی گئی مگر وہ بد مزہ تھی کیونکہ گاؤں میں چائے کا رواج نہیں تھا۔ چائے کی تلافی رات کو مرغ کے سالن سے کی گئی۔ ماسٹر جی رات کو چوپال میں ہی سوئے۔ صبح ہونے پر ماسٹر جی نے کھیتوں کی سیر کی اور مسجد کے غسل خانے میں غسل کیا۔ اس کے بعد ماسٹر جی کی شہر واپسی ہوئی۔ سلیم نے کہا، ابا جان، اس کے بعد چھوٹا چودھری تو سکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا۔ ابا جان نے کہا کہ چھوٹا چودھری اسی منہ سے سکول گیا اور اپنی پڑھائی میں مگن رہا۔ میٹرک کر کے کالج میں چلا گیا اور دستور کے مطابق فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم نے فرمائش کی کہ وہ چھوٹے چودھری سے ملنا چاہتا ہے تو ابا جان نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے۔ سلیم کو پتہ چل گیا
کہ چھوٹے چودھری صاحب تو اصل میں اس کے ابا جان ہی ہیں۔ اب سلیم کی آنکھوں میں اس دیہاتی لڑکے کے لیے محبت کی چمک تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ بہت شکریہ۔